بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایف بی ویژن اردو اور میرا نام اسد شفیق ہے۔ ناظرین، آج کی اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں اور اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی سے جڑے ڈیجیٹل دہشت گردی کیس کا فیصلہ سنایا اور الیکشن کمیشن نے ترجمان وزیر اعلیٰ کے پی شفیع اللہ جان کے الزامات کو گمراہ کن قرار دیتے ہوئے ان سے جواب جو ہے وہ طلب کر لیا ہے۔ اور تیسری خبر یہ ہے کہ وفاقی کابینہ نے اسلام آباد میں شیڈول بلدیاتی انتخابات ایک دفعہ پھر ملتوی کر دیے ہیں۔ اور ایک اہم اور حیرت انگیز خبر یہ ہے کہ کراچی ایئرپورٹ پر ایک افسر کو بطور انچارج سیوریج اور چوہے پکڑنے کی جو ہے وہ ان کی ڈیوٹی پر نامزد کر دیا گیا ہے۔ اور پھر آخر میں عالمی منظرنامے پر کچھ بات ہوگی اور جس میں ایک بار پھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے اندرونی معاملات میں پھر مداخلت کی اور ایران کا سخت رد عمل اس پر سامنے آیا ہے۔ لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 9 مئی کو ریاستی اداروں کے خلاف ڈیجیٹل دہشت گردی کے کیس کا فیصلہ سنایا ہے۔ اے ٹی سی اسلام آباد میں پروسیکیوشن کی جانب سے ڈیجیٹل دہشت گردی کے کیس میں مجموعی طور پر 24 گواہان کو پیش کیا گیا۔ جج طاہر عباس سپرا نے کیس کا محفوظ فیصلہ سنایا۔ پروسیکیوشن کی جانب سے راجہ نوید حسین کیانی عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ عدالت میں ملزمان کی جانب سے گلفام اشرف گورایا ایڈوکیٹ پیش ہوئے۔ گلفام گورایا ایڈوکیٹ کو عدالت کی جانب سے ملزمان کا وکیل مقرر کیا گیا تھا۔ انسداد دہشت گردی قوانین کے مطابق ملزمان کی عدم موجودگی میں ٹرائل کیا جا سکتا ہے۔ عدالت نے ڈیجیٹل دہشت گردی کے کیس میں عادل راجہ، حیدر مہدی، وجاہت سعید، صابر شاکر اور معید پیرزادہ کو 2 بار عمر قید کی سزائیں سنائیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزمان کو دیگر دفعات میں مجموعی طور پر 35 سال قید اور 15 لاکھ روپے فی کس جرمانے کی سزائیں بھی سنائی ہیں۔ عدالت نے پروسیکیوشن کی استدعا پر ملزمان کی غیر موجودگی میں ٹرائل مکمل کیا تھا اور کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ تھانہ اپارہ کے مقدمے میں صابر شاکر، معید پیرزادہ اور سید اکبر حسین کو عمر قید کی سزا سنائی، جبکہ شاہین صہبائی، حیدر مہدی اور وجاہت سعید کو بھی سزا سنائی گئی۔ تھانہ رمنہ میں درج مقدمے میں شاہین صہبائی، حیدر مہدی اور وجاہت سعید کو سزا سنائی گئی تھی۔ اب بات کرتے ہیں الیکشن کمیشن نے ہری پور میں ہونے والے ضمنی انتخاب میں ترجمان وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا شفیع اللہ جان کے الزامات کو گمراہ کن قرار دیتے ہوئے ان سے جواب جو ہے وہ طلب کیا ہے۔ شفیع اللہ جان 7 روز میں اپنی پوزیشن کی وضاحت کریں، تصدیق شدہ شواہد پیش کریں ورنہ قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ شفیع اللہ جان نے الزام لگایا تھا کہ فارم 47 اسلام آباد سے جاری ہوئے فارم 45 کو اپلوڈ نہیں کیا گیا۔ کمیشن نے معاملے کا جائزہ لیا، کوئی شواہد نہیں ملے۔ شفیع اللہ جان کو بھیجے گئے نوٹس میں کہا گیا ہے کہ بیان الیکشن کمیشن کو بدنام کرنے کی کوشش ہے۔ گزشتہ ماہ ہری پور کے حلقہ این اے 18 میں ہونے والے ضمنی انتخاب میں مسلم لیگ نون کے بابر نواز نے پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب کی اہلیہ کو بڑے مارجن سے شکست دی تھی۔ اب بلدیاتی انتخابات کی بات کرتے ہیں، جو وفاقی کابینہ نے اسلام آباد میں شیڈول بلدیاتی انتخابات پھر سے ملتوی کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ مختصر اجلاس تھا اور جس میں کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی کے 3 دسمبر اور 30 دسمبر کے اجلاس کے فیصلوں کی توثیق کی گئی۔ کابینہ اجلاس میں وفاقی دارالحکومت میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق نئی قانون سازی پر غور کیا گیا، جبکہ چیف کمشنر اسلام آباد کی جانب سے وفاقی کابینہ کو بلدیاتی انتخابات سے متعلق بریفنگ بھی دی گئی۔ وفاقی کابینہ نے چیف کمشنر اسلام آباد کی بریفنگ کے بعد اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات پھر ملتوی کرنے کی منظوری دی۔ کابینہ نے اسلام آباد میں پنجاب طرز کے بلدیاتی انتخابات کی قانون سازی کی بھی منظوری دی ہے۔ الیکشن کمیشن نے اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کے لیے 15 فروری کی تاریخ مقرر کی تھی، جبکہ 16 فروری سے 19 فروری تک نتائج مرتب کیے جانے تھے۔ اب اس خبر کی طرف آتے ہیں جو میں ابھی انٹرو میں ذکر کر رہا تھا کہ کراچی ایئرپورٹ پر ایک افسر کو بطور انچارج سیوریج اور چوہے پکڑنے کی ڈیوٹی پر نامزد کر دیا گیا ہے۔ اب 'اب' 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 '
وہ جو ڈیوٹی لگائی گئی ہے، افسر اس بات کا بھی پابند ہوگا کہ ہر گھنٹے کی دستخط شدہ صفائی رپورٹ ڈپٹی ڈائریکٹر کو پیش کرے۔ یہ انتہائی حیرت انگیز آرڈر ڈپٹی ڈائریکٹر امیگریشن شہزاد اکبر نے جاری کیا۔ ڈائریکٹر کراچی منتظر مہدی نے اسسٹنٹ سب انسپکٹر منور مہدی کو کراچی ایئرپورٹ پر تعینات کیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر نے ایک نئے عہدے کی بنیاد رکھی اور اس کو ایڈمن انچارج بنا دیا۔ اس کے فرائض میں امیگریشن میں موجود سیوریج یعنی تمام بیت الخلاء کی صفائی ستھرائی کی سپرویژن اور اس کی ہر ایک گھنٹے بعد ایک دستخط سے رپورٹ پیش کرنا ضروری ہوگا۔ اس کے فرائض میں یہ بھی شامل کیا گیا ہے کہ وہ امیگریشن اور ڈپٹی ڈائریکٹر آفس میں جو چوہے تخریب کاری کرتے ہیں وہ کس بیت الخلاء اور کس سیوریج کی لائنوں کے ذریعے اپنا سفر کرتے ہیں اس کی بھی نشاندہی کرنا شامل ہے۔ مذکورہ آرڈر سے ایف آئی اے افسران میں سخت بے چینی اور بددلی پھیلی ہوئی ہے اور آف لوڈنگ کے غیر مبہم زبانی احکامات اور محکمانہ کارروائیوں کے شکار ایف آئی اے افسران اس غیر پیشہ ورانہ آرڈر کو اپنی مزید تذلیل سے تعبیر کر رہے ہیں۔ یہ علمی کی بات ہے، ویسے مجھے نہیں لگتا کہ اس بات کا کوئی کچھ ہونا چاہیے تھا، لیکن خیر بہرحال ایک محکمے کا اپنا ایک ڈسپلن ہے، اس کے اکارڈنگلی انہوں نے ایک یہ ڈیسیژن بنایا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے افسران بالا کی جو آرڈرز ہیں وہ ماننے تو پڑیں گے۔ لیکن اب بات کرتے ہیں عالمی منظرنامے پر۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ اگر ایران نے پرامن مظاہرین پر تشدد کیا تو امریکہ ان کے بچاؤ کے لیے آئے گا۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک دھمکی آمیز بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ ایران نے پرامن مظاہرین پر تشدد کیا یا انہیں قتل کیا تو امریکہ ان کے بچاؤ کے لیے آئے گا۔ ہم مظاہرین کو بچانے کے لیے ایران جانے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ امریکی صدر کی دھمکی پر ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے مشیر علی لاریجانی نے کہا ہے کہ ایران کے احتجاجی معاملے میں امریکی مداخلت خطے میں افراتفری پھیلانے کے مترادف ہے۔ یہ بات ٹرمپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ امریکی مداخلت افراتفری پھیلانے کے مترادف ہے۔ ایران میں گزشتہ کئی روز سے مہنگائی اور کرنسی کی قدر گرنے کے خلاف مظاہرے جاری ہیں اور گزشتہ روز ایرانی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں 6 مظاہرین ہلاک بھی ہوئے جبکہ 30 مظاہرین کو گرفتار کیا گیا تھا۔ دوسری طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دھمکی آمیز بیان پر ایرانی قیادت کی جانب سے سخت رد عمل دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ایران کی سلامتی کی طرف بڑھنے والا ہر مداخلت پسند ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ علی شمخانی نے ایکس پر کہا کہ ایرانی قوم امریکہ کی جانب سے دوسروں کو بچانے کے تجربات سے بخوبی واقف ہے، چاہے وہ عراق ہو، افغانستان ہو یا پھر غزہ۔ ایران کی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ بیانات کے جواب میں انگریزی زبان میں ایکس پر کہا کہ اسرائیلی حکام اور ٹرمپ کے بیانات کے بعد پردے کے پیچھے ہونے والی سرگرمیاں اب واضح ہو چکی ہیں۔ ایران مظاہرہ کرنے والے تاجروں کے موقف اور ہنگامہ آرائی کی کارروائیوں میں واضح فرق کرتا ہے۔ ایران کے اندرونی معاملات میں امریکی مداخلت پورے خطے کو عدم استحکام سے دوچار کر سکتی ہے یا کر دے گی اور امریکہ کے مفادات کو نقصان پہنچائے گی۔ امریکی عوام کو جان لینا چاہیے کہ اس مہم جوئی کی ابتدا خود ٹرمپ نے کی ہے، لہٰذا انہیں اپنے فوجیوں کی سلامتی کے بارے میں ہوشیار رہنا چاہیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ اکاؤنٹ پر جاری اپنے بیان میں کہا کہ ایران نے پرامن مظاہرین پر تشدد کیا یا انہیں قتل کیا تو امریکہ ان کے بچاؤ کے لیے آئے گا۔ امریکی صدر نے اپنے پیغام میں یہ بھی لکھا کہ ہم مظاہرین کو بچانے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ تو یہ ناظرین یہ تھا آج کی اہم خبریں جن پر ہم نے نظر ڈالی اور آپ کے سامنے رکھی، اور مزید خبروں کے لیے، مستند خبروں کے لیے ہمارے چینل ایف بی اے ویژن اردو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور میکسیمم شیئر کریں۔ تو تب تک کے لیے دیجیے اجازت، کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔